دسمبر کی اس صبح کراچی غیر معمولی طور پر خاموش لگ رہا تھا۔ گلیوں میں چلتی ٹھنڈی ہوا دل میں عجیب سا خالی پن جگا رہی تھی۔ 3 سال پہلے اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھنے کے بعد سے فواد اپنی زندگی کا کام میں دفن کر چکا تھا۔ صبح 5 بجے اٹھنا، ناشتے سے پہلے رپورٹس چیک کرنا اور پھر مینٹیگز کے بے انتہا سلسلے میں الجھا رہنا، یہ سب اس کی زندگی کا واحد معنی بن چکا تھا۔ لوگ اسے کامیاب آدمی سمجھتے تھے جس کے فیصلے لاکھوں کروڑوں قسمت بدل دیتے تھے، مگر اندر سے وہ ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ فاطمہ کی یاد اس کے دل میں ایک ایسا خلا چھوڑ گئی تھی جو پھر بھرنے کے نام نہیں لیتا تھا۔ اس دن فواد ایک اہم میٹنگ سے نکلا تھا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ہوئی ڈیل نے اپنی کمپنی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، مگر فواد کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ نمبرز اور رپورٹس اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں تھیں، اس گھر کی خاموشی نہیں بدل سکتی تھیں جو فاطمہ کے جانے کے بعد سے اس زندگی میں بسی ہوئی تھیں۔ وہ کراچی کے مصروف علاقے سے گزر رہا تھا۔ سڑکیں ہمیشہ کی طرح شور، ہارن، آوازوں اور جلدی میں بھاگتے لوگوں سے بھری ہوئیں۔ چائے والے آوازیں لگا رہے تھے، رکشے تیزی سے گزر رہے تھے، دکاندار گاہکوں کو بلا رہے تھے، لیکن یہ سب فواد کے اندر کسی چیز کو چھو نہ سکا۔ دنیا اپنی رفتار میں مصروف تھی اور فواد اندر سے بالکل سناٹے میں ڈوبا ہوا۔ اسی دوران سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز شہر کے شور میں دبی ہوئی تھی، مگر اتنی گہری کہ فواد کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ موسیقی نہیں تھی اور نہ کوئی تیز پکار، وہ ایک دبے ہوئے رونے کی آواز تھی، ایسی درد بھری جیسے صدیوں کا دکھ اس میں بند ہو۔ فواد چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، آگے بڑھ جائے۔ کراچی جیسے شہر میں دکھ کی کہانیاں عام تھیں، مگر اس آواز میں کچھ ایسا تھا جو دل کو چیر کر رکھ دے، جیسے کوئی بے بس روح آخری حدیر آ کر آمد کی پکار دے رہی ہو۔ اس نے قدم خود بخود اس سمت بڑھا دیے۔ گلی تنگ تھی، دیواریں بوسیدہ اور نمی سے اٹی ہوئی انسان کے سینے پر بھاری لگ رہی تھی۔ گلی کے آخری سرے پر وہ منظر فواد کے قدم جکڑ لینے کے لیے کافی تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی مشکل سے 8 سال کی فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، اس کے بال الجھے ہوئے، چہرہ دھول اور پسینے سے بھرا ہوا، کپڑے پھٹے پرانے، پاؤں ننگے اور زخموں سے اٹے ہوئے۔ لیکن اصل صدمہ اس وقت لگا جب فواد نے دیکھا کہ اس بچی کی گود میں 2 سال کی ایک دوسری بچی بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، جیسے کوئی بھولی ہوئی گڑیا۔ اس کے چہرے پر زندگی کا کوئی رنگ نہیں تھا، ہونٹ سوکھے ہوئے، جسم ٹھنڈا اور سانس کا کوئی نشان نہیں۔ 8 سال کی بچی نے نم آنکھوں سے فواد کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں وہ بے بسی تھی جسے سن کر بڑے سے بڑا دل پتھر بھی پگھل جائے۔ انکل، کیا آپ میری چھوٹی بہن کو دفن کر دیں گے؟ وہ آج نہیں اٹھی، بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے، میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں، مگر میں بڑی ہو جاؤں گی تو آپ کے سارے پیسے لٹا دوں گی۔ یہ سنتے ہی جیسے وقت رک گیا۔ فواد کو ایسا لگا کسی نے اس کے سینے میں چھرا مارا ہو۔ وہ درد، وہ یاد، وہی بے بسی جو فاطمہ کو کھوتے وقت محسوس کر چکا تھا۔ اس بچی کی پکار نے اس کے اندر کے سارے حصار توڑ دیے۔ اس نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی بڑا، کوئی محافظ، کوئی ذمہ دار، کچھ نہیں، صرف یہ بچی اور اس کی ٹھنڈی پڑی بہن۔ فواد خود بھی ساکت کھڑا رہ گیا، کیا کہتا، کیا کرتا، مگر پھر جیسے اندر سے ایک آواز آئی، رکنا، اب جرم ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ بچی کے پاس جھکا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے چھوٹی بچی کے گلے پر ہاتھ رکھا، دل دھڑکا، ایک بہت ہی کمزور دھڑکن، جیسے بجھتی ہوئی شمع کی آخری لرزش، مگر وہ تھی، بچی زندہ تھی۔ فواد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے فوراً فون نکالا اور کراچی کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال کو کال کی، جہاں وہ اپنی مرحومہ بیوی کے نام پر ہر ماہ ایک خفیہ چندہ دیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر، یہ ایمرجنسی ہے، میں ایک بچی لے کر آ رہا ہوں، ICU تیار رکھیں۔ اس نے فون کاٹ کر بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا، بیٹا مجھے اپنی بہن دو، فوراً لے جانا ہوگا، اور تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ 8 سالہ علیزے نے ایک لمحہ فواد کے چہرے پر رکھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں جیسے آخری امید جاگ گئی۔ اس نے اپنی بے جان سی بہن عائشہ کو
فواد کی باہوں میں دے دیا۔ فواد نے عائشہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا تو اسے شدت سے محسوس ہوا کہ یہ ننھا سا جسم کتنا ہلکا ہے، جیسے بھوک، بیماری اور سردی نے اس کی ساری طاقت نچوڑ لی ہو۔ اس نے علیزے کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں کہا، بیٹا جلدی آؤ، وقت کم ہے۔ علیزے نے اپنا پھٹا ہوا پلاسٹک بیگ اٹھایا، وہی ایک چیز جو شاید اس کی پوری زندگی کا سرمایہ تھا، اور فواد کے پیچھے دوڑ پڑی۔ گلی سے نکلتے ہی کراچی کا شور پھر ان پر یلغار کرنے لگا۔ رکشوں کی آوازیں، بسوں کی ہارن، چائے کے کھوکھوں سے اڑتی بھاپ، سب کچھ جیسے پہلے جیسا تھا، مگر فواد کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس کی گاڑی تیزی سے دوڑ رہی اور علیزے پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنی چھوٹی بہن عائشہ کو سینے سے لپٹائے رونے کے قریب تھی۔ انکل، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا میں کھو جانا چاہتی ہو۔ فواد نے ریئر ویو میں اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، بس تھوڑا حوصلہ رکھو۔ اس کے اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، کیونکہ فاطمہ کے بیمار دنوں کی ساری تکلیف، ڈاکٹروں کے چہروں کا خوف، ہسپتال کے کمروں کا سناٹا، سب ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ مگر اس نے اس لمحے خود کو مضبوط کیا۔ میں اس بار نہیں مانوں گا۔ ہسپتال پہنچے ہی سیکورٹی گارڈ نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ فواد صاحب، خیریت؟ ایمرجنسی ہے، بچی کو اندر لے جائیں۔ وارڈ بوائے عائشہ کو فوراً اسٹریچر پر لایا۔ فواد نے علیزے کو سہارا دیا، کیونکہ اس کے ننگے پاؤں ہسپتال کے فرش تک ٹھنڈک سے کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر حمزہ سے تیار کھڑے تھے۔ ہائپو تھرمیا ہے، پانی کی کمی بھی زیادہ ہے، جلد ہی آئی سی یو میں۔ علیزے دیوار سے لگی کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں ہسپتال کے سفید کمروں سے خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ میری بہن، اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ فواد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈرو نہیں، ڈاکٹر سب سنبھال لیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ علیزے، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ عائشہ ہے، میری بہن۔ ڈاکٹر 2 گھنٹے بعد واپس لوٹے۔ ان کے چہرے پر تھکن ضرور تھی، مگر ہلکی سی مسکراہٹ بھی۔ الحمدللہ، حالت اب بہتر ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ سردی اور بھوک تھی۔ ہم فلوئڈز ڈال رہے تھے، اب خطرہ کم ہو گیا ہے۔ فواد نے لمبی سانس لی۔ علیزے نے روتے ہوئے کہا، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پھر جیسے ایک ٹھنڈی ہوا کمرے میں دوڑ گئی۔ فواد نے پہلے بار اس بچی کے چہرے پر ایک ہلکی سی امید کی نمی دیکھی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، یہ دونوں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں والدین؟ علیزہ کی آنکھیں بجھ گئیں۔ میرے امی ابو کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، وہ دونوں چلے گئے، تب سے ہم دونوں سڑکوں پر ہیں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ فواد کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینٹ لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا فکر نہ کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا، تم دونوں میرے ساتھ چلو گی ہمیشہ۔ یہ سن کر علیزے نے پہلی بار اس کی طرف ایسا دیکھا جیسے اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی سہارا ملا ہو۔ رات ہسپتال کی پیلی لائٹس میں گزر رہی تھی۔ عائشہ آئی سی یو میں شیشے کے اس پار وینٹیلیٹر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ علیزے فواد کے بازو سے لگی بیٹھی تھی، آنکھیں نم مگر بہن کے لیے دعا کرتی ہوئیں۔ فواد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں پہلی بار ایسا سکون محسوس کیا جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مگر ابھی ایک اور حقیقت اس کی منتظر تھی۔ فواد نے دونوں بچیوں کی مستقل تحویل لے لی تو اس کے گھر میں عجیب سی رونق بس گئی۔ اب صبح کی خاموشی علیزے کی آواز سے ٹوٹتی، شام عائشہ کی ہنسی سے مہکتی اور رات اللہ کے شکر کے ساتھ ختم ہوتی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی مسلسل فواد کو کھائے جاتی تھی۔ جب بھی وہ علیزے کو پیار سے سر ہلاتا یا عائشہ کو سوتے دیکھتا، اسے عجیب سی قربت محسوس ہوتی، جیسے یہ دونوں اس کی زندگی میں اوپر سے بھی گئی کوئی خاص امانت ہوں۔ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ فواد نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑا تھا ایک پرانا ملازم، مشتاق میاں۔ السلام علیکم صاحب، میں ضروری بات لیے آیا ہوں۔ فوراً چونکا مشتاق، اندر آؤ۔ خیریت؟ مشتاق کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بیٹھتے ہی بول پڑا، صاحب، آپ کے بڑے بھائی کے مرنے کا جو حادثہ ہوا تھا نا، اس کے بارے میں
میں نے ایک بات کبھی نہیں بتائی، لیکن اب حالات دیکھ کر دل نہیں مان رہا کہ وہ راز ساری عمر دل میں رکھے رکھوں۔ فواد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون سا راز؟ فوراً بتاؤ، مشتاق ہچکچاتے ہوئے کہا۔ صاحب، یہ دونوں بچیاں جن کو آپ سڑک سے اٹھا کر لائے ہیں، یہ آپ کے بڑے بھائی احمد صاحب کی بیٹیاں ہیں۔ فواد کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ کیا؟ مشتاق نے سر جھکا کر کہا۔ جی صاحب، آپ کو تو معلوم ہے جب آپ دوسرے ملک گئے ہوئے تھے تو احمد صاحب کی بیوی بیماری سے چل بسیں، اور جب وہ دونوں بچیوں کو ساتھ لیے کراچی نکلے تو راستے میں حادثہ ہو گیا، وہ مر گئے اور بچیاں اسی شہر میں بے سہارا رہ گئیں۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر نہ ملی۔ فواد کی سانس رک گئی، اس کی آنکھیں بھر آئیں، دل جیسے کسی نے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ یہ دونوں احمد بھائی کی بیٹیاں؟ مشتاق نے روتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، علیزہ بالکل اپنی چچی جیسی ہے، اور عائشہ وہ احمد صاحب کی ہو بہو کاپی ہے۔ فواد کرسی پر بیٹھ نہ سکا، زمین پر بیٹھ گیا، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ کے بعد اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ اب ایک دوسرے درد سے بھر رہا تھا۔ یہ دونوں بچیاں اس کا اپنا خون تھیں، اس کے بھائی کی نشانی۔ اسی وقت علیزہ دوڑتی ہوئی آئی۔ انکل، آپ ٹھیک ہیں؟ فواد نے بے اختیار سے گود میں لے لیا، اس کے ماتھے کو چوم کر رونے لگا۔ علیزہ ڈر گئی۔ انکل کیا ہوا؟ فواد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تم میرے بھائی کی امانت ہو، تم میری اپنی از قسم خون بھتیجا ہو۔ علیزہ ساکت رہ گئی۔ میں آپ کے بھائی کی تو ابو، فواد نے آہستہ سے کہا، وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ تمہارے ابو احمد؟ علیزہ کی آنکھوں سے ہچکی بن کر آنسو نکلے۔ انکل، ابو بہت اچھے تھے، وہ ہمیں ہمیشہ گود میں سلاتے تھے، پھر وہ سو گئے اور نہیں اٹھے۔ عائشہ بھی رونے لگی۔ فواد نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج برسوں بعد اس نے سچی باپ والی محبت محسوس کی۔ یہ بچیاں اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں تھیں، اس کا خون تھیں، اس کی نسل تھیں، اس کا خاندان تھیں۔ اس نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تم مجھے انکل نہیں کہو گی، تم مجھے ابو کہو گی۔ تم دونوں میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں تمہارے ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ آخری سانس تک علیزہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا ہمیں پھر کوئی چھین تو نہیں لے گا؟ فواد نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ خدا نے اس ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے خاندان کی دو نئی دھڑکنیں دے دی تھیں۔ یوں کہانی وہیں مکمل ہوئی جہاں سب خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ فواد کو نئی بیٹیاں، نئی زندگی اور اپنے بھائی کی نشانی مل گئی۔